السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمارا اردو کا سبق نمبر 4 یعنی نظم و ضبط چل رہا ہے۔ آج ہمارا اس سبق کا تیسرا حصہ شروع ہوگا اور آج ہی ہمارا یہ سبق انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے بعض اوقات بدنظمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا کرنے والے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ یعنی بدنظمی سے جو کام کرتا ہے تو خود بھی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی مصائب پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ بس سٹاپ یا ریلوے اسٹیشن پر کھڑے بس یا گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے، ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، بس ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے داخل ہو جاؤں بس میں یا ریل گاڑی میں۔ ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے۔ بحث و تکرار ہوتی ہے۔ بحث و تکرار سے مراد لڑائی جھگڑا، مقابلہ بازی، گفتگو جس میں لڑائی ہو۔ دھکم پیل ہوتی ہے۔ دھکم پیل کا مطلب ہوتا ہے ہجوم میں دھکے لگنا۔ اگر یہ لوگ آپس میں الجھنے کے بجائے یعنی لڑنے کے بجائے نظم و ضبط سے کام لے کر قطار بنا لیتے یعنی لائن بنا لیتے تو کتنی آسانی ہوتی۔ ہر کوئی گاڑی میں یا بس میں یا ریل گاڑی میں آرام سے بیٹھ جاتا۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا۔ یہاں سے آپ کو مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں انہوں نے نظم و ضبط کو، ڈسپلن کو مضبوطی سے اپنائے رکھا۔ کوئی بھی بڑا آدمی نہیں بنا بغیر نظم و ضبط کے۔ نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملی۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی نظم و ترتیب کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اتحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہونا، متفق ہونا، اتفاق، اور ایمان، دو چیزیں یہ ہو گئی اتحاد اور ایمان کے ساتھ۔ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے۔ تو تین چیزوں پر آپ نے زور دیا، اتحاد پر یعنی اتفاق پر، ایمان پر اور نظم و ضبط پر۔ ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ دل و جان سے یعنی خوشی خوشی۔ اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں، اپنا رہبر بنا لیں، اپنا لیڈر بنا لیں کہ ہم ان تین چیزوں کو فالو کریں گے تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وقار سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مرتبہ۔ عزت بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کا مطلب رواں دواں چلتا ہوا دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ خواہش نہیں ہوتا، واو کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ سائلنٹ ہوتا ہے، خواہش ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ قانون کی عملداری کو، قانون کی حاکمیت کو، قانون کی سلطنت کو، ٹھیک ہے، کہ حاکم کون ہوگا؟ وہ قانون ہوگا، اس کو ہمیں یقینی بنانا ہوگا۔ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی۔ پاسداری یعنی حمایت، طرفداری، عمل بھی ہو سکتا ہے قانون کی پاسداری، قانون کا پاس رکھنا ہوگا۔ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آپ سارے کوشش کریں کہ نظم و ضبط کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ کامیابی ہمارے قدم چومیں۔ اگلے سبق کے لیے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔